الحاشية لأنه بسيط ذهنا وخارجا أقول إذ لا يتصور له تعالى أجزاء حدية يتعلق منها قوامه لأنها إما واجبات فهي منفصلة الهوية مستغن بعضها عن بعض على أنها بسائط أو ممكنات هالكة الذات باطلة الحقيقة فكيف يتقوم بها الحق المحض. قال فی الحاشیہ، ماتن نے جب لا یحد کہا تو لا یحد کے اوپر ماتن نے ایک منہیہ لکھا. اس منہیہ میں فرمایا کہ لِأَنَّهُ بَسِيطٌ ذِهْنًا وَخَارِجًا، تو منہیہ لکھنے کی ضرورت ماتن کو دو وجہوں سے محسوس ہوئی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ لا یحد ایک دعویٰ ہے، تو دعوے کے لیے دلیل چاہیے، تو دلیل ذکر کرنے کے لیے منہیہ کی ضرورت پڑ گئی لکھنے کی کہ منہیہ میں دلیل آ جائے. لیکن دلیل بھی یاد رکھیں، ماتن نے منہیہ میں صرف دلیل کا صغرا ذکر کیا ہے، کبرا سہلۃ الحصول تھا، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا. تو فرمایا لِأَنَّهُ بَسِيطٌ ذِهْنًا وَخَارِجًا وَكُلُّ مَا هُوَ بَسِيطٌ ذِهْنًا وَخَارِجًا فَهُوَ لَا يُحَدُّ. یہ کبرا ہے اس کا، لِأَنَّهُ بَسِيطٌ ذِهْنًا وَخَارِجًا یہ صغرا، اور كُلُّ مَا هُوَ بَسِيطٌ ذِهْنًا وَخَارِجًا فَهُوَ لَا يُحَدُّ. سمجھ آئیے؟ تو لہذا فہوا یعنی البسیط ذہناً و خارجاً جو ہے، سمجھ آئیے، باری تعالیٰ کی حد نہیں ہوتی ہے، لا یحد ثابت ہو گیا. یہ دلیل دینے کے لیے منہیہ لکھا. ایک غرض یہ تھی منہیہ لکھنے سے. دوسری غرض جو ہے ماتن کی منہیہ لکھنے سے، وہ یہ ہے میاں کہ اصل میں لا یحد کی تو آپ کو بتایا میں نے کہ لا یحد میں احتمالات ہیں ترکیب کے اعتبار سے، کہ لا یحد جو ہے یہ جیسے شارح نے ذکر کہ یحتمل ان یکون وصفا مبینا لکیفیت الشان، کہ یہ شان سے حال بنے یا صفت بنے، یا ہو ضمیر مجرور جو ہے اس سے، ہو ضمیر مجرور سے حال بنے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ احتمالات تھے نا. تو ماتن نے منہیہ لکھ کے اپنی مختار ترکیب بتا دی ہے کہ میرے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ لا یحد حال ہے ہو ضمیر سے، شان کے ساتھ جو ضمیر مجرور لگی ہے اس ضمیر مجرور سے یہ حال ہے. سمجھ آئیے؟ اور شارح نے ذکر کیا یحتمل کے لفظ کے ساتھ کہ یہ شان سے بھی حال ہو سکتا ہے، اس لیے یحتمل کے صیغے سے نقل کیا نا اس کو، کہ یہ احتمال تو ہے کہ یہ شان سے حال ہو یا وصف ہو، لیکن یہ احتمال ہے.
مختار مذہب ماتن نہیں ہے. تو ماتن نے اپنا مختار مذہب بتا دیا کہ بھی میرے نزدیک مختار بات یہی ہے، پسندیدہ بات یہی ہے کہ یہ شان ہو میں جو ہو ضمیر ہے مجرور ہو یہ اس سے حال ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک. دوسری یہ بات بتا دی ہے کہ میاں جب یہ ہو ضمیر سے حال ہوگا تو پھر حد کے جو 3 معنی تھے یاد ہے ان میں 2 معنی تو مراد لینا ٹھیک ہے، حد منطقی مراد لینا ٹھیک ہے اور حد فلسفی مراد لینا بھی ٹھیک ہے، لیکن حد لغوی بمانا نہایت مراد لینا صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو ضمیر سے حال ہو جائے تو مطلب یہ کہ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ لا یحد، وہ ضمیر تو ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے، تو ذات باری تعالیٰ جو ہے لا یحد حال کونہ لا یحد. تو اگر حد سے مراد لغوی معنی لیا جائے، نہایت والا معنی لیا جائے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ ذاتی باری تعالیٰ کے لیے حد نہیں ہے، نہایت نہیں. تو ذاتی باری تعالیٰ کے لیے نہایت نہیں، کسی چیز کا نہایت نہ ہونا ملزوم ہے اور کثرت اس میں لازم ہے. تو پھر یہ معنی اس کی طرف جا رہا ہے کہ گویا کہ باری تعالیٰ کی ذات میں کثرت ہے، اعوذ باللہ. تو یہ معنی تو غلط ہے. اس لیے نہایت والا معنی پھر مراد نہیں ہو سکتا. 2 معنی منطقی حد کے ذاتیات سے جو مرکب ہوتا ہے وہ، اور فلسفی حد بمعنی طرف الشیء، یہ 2 معنی ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آئیے؟ اس مقصد کے لیے ماتن نے منہیہ لکھا. یہ 3 مقاصد ہوئے. شارح نے اس منہیہ کو نقل کیا تو شارح کے نقل کی بھی غرض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ماتن نے جو منہیہ لکھا ہے تو اس میں دلیل کا ایک مقدمہ ذکر کیا صغرا، تو دلیل کا وہ مقدمہ بھی نظری ہے جس کو ذکر کیا ہے، وہ مقدمہ بھی نظری ہے. تو میاں وہ مقدمہ بھی محتاج دلیل اور محتاج تفصیل ہے. سمجھ آئیے؟ تو اب اس مقدمے کے اس بات کے لیے ماتن نے کوئی دلیل تو نہیں دی تھی. ماتن تو بس کہہ دے چلے گئے لأنه بسيط ذهنا وخارجا، بس چلے گئے. کیوں بسیط ہے؟ دلیل اگنور کر دی. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے جو مقدمہ دلیل یعنی صغرا ماتن نے ذکر کیا ہے وہ بھی نظری ہے، اس پر دلیل کی ضرورت ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت ہے. اس لیے شارح نے اس منہیے کو نقل کیا. غرض نقل بھی سمجھ چکے ہو؟ بس یہ تو اغراض ہوئے ماتن کے منہیہ لکھنے کے اور شارح کے نقل کرنے کے. اب لأنہ بسیط ذہنا و خارجا، جو ماتن نے صغرائے دلیل کو ذکر کیا ہے، میاں اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں اجزائے شے، بساطت اور ترکیب یہ ضدین ہیں. بسیط ہے یعنی مرکب نہیں ہے، تو مرکب نہیں، ترکیب تو اجزاء سے ہوتی ہے، مرکب کیوں نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرکب اس لیے نہیں ہے کہ اجزاء کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں اجزاء حدیہ اور ایک ہیں اجزاء غیر حدیہ. اجزاء حدیہ جن اجزاء سے حد الشے مرکب ہو، شے کی حد، شے کا معرف، سمجھا گئی یار؟ ان کو اجزاء حدیہ کہتے ہیں. شے کی تعریف بالذاتیات. تو جن اجزاء سے حد شے مرکب ہوا کرتا ہے میاں، ان اجزاء کو اجزاء حدیہ کہتے ہیں، اور جن سے حد مرکب نہ ہو وہ غیر حدیہ. تو اجزاء حدیہ کی دو قسم ہیں، اجزاء ذہنیہ اور اجزاء خارجیہ. تو جانتے ہیں آپ کہ اجزاء ذہنیہ تو وہ اجزاء ہوتے ہیں جو آپس میں بھی متحد ہوتے ہیں، کل کے ساتھ بھی متحد ہوتے ہیں، آپس میں بھی حمل ہوتا ہے، ایک دوسرے کل کے اوپر بھی حمل ہوتا ہے. لیکن یہ اجزاء ذہنیہ جو ہوتے ہیں حدیہ، یہ انتزاعیات ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں جنس و فصل، تو جنس و فصل کیا ہے؟ اے میاں آپ کہتے ہیں انسان کی ماہیت کس سے مرکب ہے؟ اجزاء حدیہ کون ہے؟ حیوان اور ناطق. حیوان کیا ہے؟ جنس. ناطق کیا ہے؟ فصل. یہ جنس کوئی امر خارجی، فصل کوئی امر خارجی. منتزع نے انتزاع کر دیا ہے جنس کا، فصل کا، تو یہ اجزاء انتزاعیہ ہیں، اجزاء نفس الامریہ نہیں ہے. اسی لیے تو مناطق خود کہتے ہیں کہ یار اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ حیوان جنس ہے، یہ ارزیام کیوں نہیں ہے؟ اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ ناطق فصل ہے، یہ خاصہ کیوں نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ انتزاعیات ہیں، اعتباریات ہیں. مناطق نے اعتبار کر دیا کہ یار یہ جنس ہے تو بد جنس ہوگی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ مناطق نے اعتبار کر دیا کہ ناطق کیا ہے؟ فصل ہے، فصل ہوگی. اور مناطق نے اعتبار کر دیا کہ یہ ضاحک کیا ہے انسان کے لیے؟ خاصہ. انہوں نے کہا خاصہ. اور یہ ماشی کیا چیز ہے؟ یہ عرض عام ہے. انہوں نے کہا عرض عام. اعتباریات ہیں، اعتبار معتبر پر موقوف ہے. تو اجزاء ذہنیہ جو ہوتے ہیں یہ انتزاعیات ہوتے ہیں، اعتباریات ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسری قسم کے اجزاء خارجیہ ہیں جو نفس الامری چیز ہوتی ہے. لیکن اجزاء خارجیہ کا خاصے بھی آپ جان چکے ہیں کہ اجزاء خارجیہ نہ آپس میں متحد ہوتے ہیں نہ کل سے متحد ہوتے ہیں، نہ ان کا آپس میں حمل ہوتا ہے نہ کل سے حمل ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ حقائق خارجیہ ہوتے ہیں، ان میں تباین ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ بیت کیا چیز ہے؟ السقف والجدران. بیت کی تعریف آپ نے کر دی اجزاء خارجیہ سے، تو سقف اور جدران آپس میں متحد ہیں؟ نہیں، متباین ہے. آپس میں حمل ہوتا ہے؟ نہیں. بیت پر حمل ہوتا ہے؟ نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے میاں یہ بھی اجزاء حدیہ، اجزاء خارجیہ. لیکن فرق یہ ہے کہ اجزاء ذہنیہ اعتباریات ہیں اور اجزاء خارجیہ جو ہیں یہ حقائق نفس الامریہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟
یہ تو دو قسم ہوئے اجزائے حدیہ. ایک ہوتے ہیں اجزائے غیر حدیہ. اجزائے غیر حدیہ کی دو قسمیں ہیں، مقداریہ اور غیر مقداریہ. سمجھ میں آئیے؟ اجزائے مقداریہ تو آپ جانتے ہیں مقدار جو ہے یہ کم متصل کو کہتے ہیں. ہاں جیسے یہ آپ کی زمین ہے، ایک کنال زمین ہے آپ کی، تو آپ اس کے اجزائے مقداریہ نکالتے ہیں. تو اجزائے مقداریہ کیا ہوں گے کہ یہ اس زمین کا ثلث ہے، یا یہ اس کا ربع ہے، یہ خمس ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ اجزائے مقداریہ جو ہوتے ہیں یہ ذی مقدار شے کے لیے اجزاء ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ذی مقدار شے کے لیے. لیکن یہ بعد الکل ہوتے ہیں. یہ جو اجزاء ہیں یہ کل زمین کنال آپ کی ہے نا، تو اس کے بعد آپ اس میں اجزاء نکالتے ہیں. اگر کل نہیں ہے تو اجزاء مقداریہ کس کا بنائیں گے آپ؟ اس لیے یہ اجزاء مقداریہ جو ہوتے ہیں یہ بعد الکل ہوتے ہیں. سمجھ میں آئیے؟ اور اجزاء غیر مقداریہ ہے میاں، جیسے آپ کہتے ہیں جسم مرکب ہے حیولہ صورت سے، تو حیولہ صورت یہ جسم کے اجزاء ہے لیکن مقداریہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اجزاء غیر مقداریہ. میاں یہ اجزاء کے اقسام ہیں. اب اجزاء حدیہ جو ہیں وہ تو دو قسم نکلے، یاد ہے؟ ذہنیہ اور خارجیہ. یہ اجزاء ہے. تو اب اس تمہید کے بعد، یہ تمہید آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اس تمہید کے بعد اب آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا شارح کی دلیل کا. شارح فرماتے ہیں علامہ حمداللہ رحمہ اللہ تعالی کہ میاں ماتن نے جو یہ بات کہی ہے کہ لِأَنَّهُ بَسِيطٌ ذِهْنًا وَخَارِجًا، ٹھیک بات کہی. یہ ایک دعویٰ ہے، اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ دیکھو میاں باری تعالیٰ کے اجزاء حدیہ نہیں ہیں. باری تعالیٰ کے اجزاء حدیہ نہیں ہے. اجزاء حدیہ ذہنیہ خارجیہ دونوں کو شامل ہے نا. تو نہ باری تعالیٰ کے اجزاء ذہنیہ ہے نہ خارجیہ. اگر اجزاء ذہنیہ ہوں تو ذہنی طور پر مرکب ٹھہر جائے گا، اگر اجزاء خارجیہ ہو تو خارج میں مرکب ٹھہرے گا. یہ دونوں قسم کے نہیں. تو یہ ہے اجزاء حدیہ. کیوں نہیں ہے میاں؟ کہتے دیکھو بفرض محال اگر تم کہتے ہو کہ باری تعالیٰ کی ذات العیاذ باللہ مرکب ہے ذہناً یا خارجاً، ہاں اجزاء ذہنیہ سے یا اجزاء خارجیہ سے، تو میاں وہ اجزاء یا واجبات ہوں گے یا ممکنات ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ اجزاء حدیہ ذہنیہ ہو کہ خارجیہ ہو، یا واجبات ہوں گے یا ممکنات ہوں گے. وہی صورت ہے. ممتنعات تو موجود نہیں، ان کا تو وجود نہیں ہے. تو وہ تو اجزاء تم موجودہ مانتے ہو نا. تو موجودات کی تو دو قسمیں، یا واجبات ہے یا، تو واجبات بھی نہیں ہو سکتے، ممکنات بھی نہیں ہو سکتے. واجبات اس لیے نہیں ہو سکتے میاں کہ دیکھو میاں واجبات، واجب کہتے اس کو ہیں جو مستغنی عن الغیر ہو. مستغنی واجبات جو ہوتے ہیں یہ منفصلات ہوتی ہیں اور یہ مستغنی ہوتے ہیں عن الغیر. ہر واجب دوسرے سے مستغنی ہے. تو اے میاں اگر یہ اجزاء بالفرض واجبات ہوں تو ان سے تو حقیقت محصلہ واقعیہ مرکب نہیں ہو سکتی.
کیونکہ حقیقت محصلہ کی ترکیب کے لیے افتقار بین الاجزاء ضروری ہے کہ اس مرکب کے جو اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف محتاج ہو، تو حقیقت واقعیہ جب مرکب ہوگی، اور افتقار تو وجوب کے خلاف ہے۔ فرض تو تم نے کیا کہ وہ واجبات ہیں، تو جب واجبات ہیں ذہنیہ ہو کہ خارجیہ ہو تو ان میں افتقار کا علاقہ ہو سکتا ہے، اور افتقار کا علاقہ نہیں ہوگا تو واجب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حقیقت واقعیہ نہیں ہوگی، تو یہ لازم تو باطل ہے، تو فل ملزوم سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس لیے واجب تعالیٰ کے اجزاء واجبات ذہنیہ ہو کہ خارجیہ ہو واجبات نہیں ہو سکتی، سمجھ میں آ گئی ہے۔ ممکنات بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں الحمدللہ رحمہ اللہ تعالی کہ دیکھو میاں، اگر واجب تعالیٰ کی ذات کے اجزاء العیاذ باللہ ممکنات ہو تو دیکھو میاں ہر ممکن جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ معدوم، حالکت الذات ہے۔ ممکنات کیا ہے؟ حالکت الذات، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ معدومات۔ تو میاں اگر اجزائے ذات باری تعالیٰ فرض کرو تم ممکنات ہو اور ان پر عدم طاری ہو جائے، جیسے بے اعتبار ذات وہ معدومات ہیں، ان پر عدم طاری ہو جائے تو انتفاع جز مستلزم نہیں ہے انتفاع کل کو، تو ذات باری تعالیٰ معدوم نہیں ہوگی، تو عدم طاری ہو جائے گا ذات باری تعالیٰ پر، تو واجب پر عدم طاری ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے لازم یہاں بھی بات ہے کہ عدم ذات باری تعالیٰ لازم آتا ہے، تو جب لازم باطل تو فل ملزوم ہو، لہذا ممکنات بھی نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ لگا کہ اجزاء حدیہ باری تعالیٰ کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ ہوتی تو یہ دو قسمیں ہوتی، تو یہ دونوں تو باطل ہے، لہذا اجزاء حدیہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں ہے، باطل ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دلیل دے دی حمداللہ نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے پر جو مقدمہ ماتن نے دلیہ میں ذکر کیا۔ حمداللہ کی قاضی کی حمداللہ کی دلیل ہے، حمداللہ کی دلیل ہے، اچھا سوئے رہے ہو، نہیں قاضی نقل کی، نقل قاضی نے کیا اس کو، وہ قاضی کی دلیل ہے، شارع کی دلیل ہے، اور میرا ذہن اور طرف چلا گیا، شارع کی دلیل ہے، ماتن کی نہیں ہے، ماتن کا صرف منہیہ ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا نا تمہید میں کہ مقدمہ جو ذکر کیا ہے وہ مقدمہ نظری ہے، تو شارع اس کے اوپر یہ دلیل ہے شارع کی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں اس کا۔ قال فی الحاشیۃ لأنہ، یہ لأن دلیل دے رہے ہیں کس پر؟ او لا یحد پر، کہ لا یحد لأنہ بسیط ذہنا وخارجا، اتنی بات کہہ دی بس۔ یہ ایک مقدمہ، اور دوسرا مقدمہ چونکہ سالۃ الرسول تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اقول، شارح فرماتے ہیں کہ اذ لا یتصور له تعالی اجزاء حدیۃ، یہ دلیل دے رہے ہیں کس پر؟ اس مقدمے پر جو دلیل کا سغرا ذکر کیا ہے اس پر دلیل دے رہے ہیں شارح کہ اذ لا یتصور له اجزاء حدیۃ یتألف منها قوامہ، ایسے اجزاء حدیہ جس سے باری تعالیٰ کی ذات مرکب ہو، ہاں یہ متصور نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ لأنہا اما واجبات، ہاں یا تو اس لیے کہ اگر وہ اجزاء ہو بالفرض تو یا واجبات ہوں گی، تو اگر واجبات ہے تو فہی منفصلۃ الہویت مستغن بعضها عن بعض، ہاں واجبات ہے تو وہ
منفصلۃ الہویت ہوگی، ہر جز جو ہے وہ دوسرے سے منفصل التشخص ہوگا. سمجھ آئیے؟ تو میاں ہر جز دوسرے سے منفصل ہوگا تو حقیقت واقعیہ مرکب ہو جائے گی. دوسری بات کہ مستغن بعضھا عن بعض، بعض سے مستغنی ہوں گے میاں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب مستغنی ہو گیا تو افتقار نہیں، علاقہ افتقار نہیں، تو حقیقت واقعیہ کیسے مرکب ہوگی؟ دوسری بات علی انہا بسائط، اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ وہ اجزاء کیا ہوں گی؟ آپس میں بسائط ہوگی. تو اے میاں واجبات میں بساطت ثابت ہو گئی ہے، تو اجزاء میں بساطت مانتے ہو تو کل میں کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو کل بسیط مان لو نا. اجزاء میں اگر اجزاء واجبات ہے اور بسائط ہے، ہر جز دوسرے جز سے بسیط ہے، ترکیب نہیں ہے جز میں، تو جب جز میں بساطت مانتے ہو تو کل میں مان لو تو جان چھوٹ جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کل مرکب نہ ہوا بسیط ہو گیا نا، تو لہٰذا نو بسیط ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ او ممکنات، یا وہ اجزاء کیا ہوں گے؟ ممکنات ہوں گے. تو ممکنات کیا ہوتے ہیں؟ حالکۃ الذات باطلۃ الحقیقت. ممکنات جو ہوں وہ اپنی ذات کے درجے میں معدوم ہوتی ہیں میاں، اور باطلۃ الحقیقت ہے، ان کی تو حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے، معدومات ہے نا. تو جب خود حقیقت نہیں رکھتی ہے تو فکیف یتقوم بها الحق المحضور، حق محض کیسے متقوم ہو جائے گا، کیسے مرکب ہو جائے گا ان سے؟ تو جب دونوں صورتیں تھی اور دونوں باطل ہیں تو پتہ لگا کہ بات چلا کہ اجزاء حدیہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ حمدن